السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان کی یہ 5ویں نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر یہ فقیر درس تمہید ایمان کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے گستاخ رسول خلیل احمد امبیٹھوی کی ایک عبارت کا محاسبہ فرمایا، جس میں اس نے شیطان کے وسعت علم کا اقرار کیا کہ شیطان کے علم کی کشادگی، وسعت یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت علم ماننے والے کو اس نے مشرک کہا، یعنی شیطان کے وسعت علم کو اس نے مان لیا، اور جو یہ کہے کہ حضور کو کی علم کی اتنی وسعت ہے تو معاذ اللہ اس نے ایسا کہنے والوں کو مشرک کہا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی یہ اس کی عبارت ہے، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو جو مانے تو اس گستاخ کے بقول یہ اس کی عبارت ہے کہ تمام نصوص یعنی قرآن اور حدیث یہ سب نص ہے، اس کو کہتے ہیں نص، اسی کی جمع ہے نصوص۔ تو جتنی بھی نصوص ہیں یعنی قرآن اور حدیث، تو کہتا یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو تم مانتے ہو تو جتنے بھی نصوص ہے یعنی قرآن اور حدیث، تو اس کو تم رد کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے شرک ثابت ہو رہا ہے، یعنی حضور کے علم کو اگر ہم مانیں تو شرک ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے خود اسی نے یہ اقرار کیا کہ ہاں شیطان کا وسعت علم ہے، یعنی شیطان کو بہت علم ہے، سب سے زیادہ علم ہے، تو شیطان کا علم سب سے زیادہ اس نے قرآن سے مان لیا، حدیث سے مان لیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم، وسعت علم کو ماننے والے جو ہیں تو ان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ تو مشرک ہو گئے، یعنی اس کی وجہ سے شرک ثابت ہوتا ہے، معاذ اللہ۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا، کیا کہا کہ تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو وسیع ماننا یہ شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے، یہ اس کا ماننا ہے، اس کا قول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم وسیع کو ماننا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، ایمان کا کون سا حصہ ہے، یہ تو شرک ہی ہے معاذ اللہ۔ اور حالانکہ اس سے پہلے اس نے شیطان کے علم کو مانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں ہم ایمان والوں سے، اعلیٰ حضرت سوال فرما رہے ہیں کہ تم بتاؤ اے مسلمانوں، اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، وسعت علم کو ماننا اس کے نزدیک شرک ہو گیا، تو ابلیس کے علم کو تو اس نے پہلے خود ہی مانا، تو ابلیس کے علم کو اس نے مان لیا اور حضور کے علم کو ماننا وہ شرک کہہ رہا ہے، تو بتاؤ اے مسلمانوں اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ اسی کے عبارت میں وہ پھنس گیا۔ لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، یعنی شکار خود اپنی جال میں پھنس گیا کہ اس نے پہلے ابلیس کو خود ہی وسعت علم میں مان لیا، اور اب اعلیٰ حضرت فرماتے اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی، وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ کسی ایک کے لیے بھی اگر تم شرک مانو گے تو ہر مخلوق کے لیے وہ شرک ہی رہے گی نا۔ اگر حضور کے لیے تم شرک مان رہے ہو تو ابلیس کے لیے بھی تو شرک ہی رہے گی وہ چیز، ہاں وہ کیسے ایمان کا حصہ ہو جائے گا؟ تو اسی کے قول سے وہ خود مشرک ہو رہا ہے، قطعاً شرک ہی رہے گی۔ یعنی اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت علم کا ماننا شرک ہے تو شیطان کے لیے بھی ماننا شرک ہی رہے گا کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے یہاں پہ شرک مان رہے ہو حضور کے لیے، تو ابلیس کے لیے بھی شرک ہی ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا کہ جس کسی میں وہ صفت پائی جائے وہ خدائی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جس کے اندر خدائی لازم ہو۔ تو اس کا مطلب اس نے مان لیا کہ شیطان میں معاذ اللہ ایسی قوت پائی جاتی ہے کہ وہ خدا بن جائے معاذ اللہ، ہاں تو اس کے لیے مان رہا ہے وہ، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہہ رہا ہے کہ شرک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ علم کی وسعت ماننا جب شرک وہ ٹھہرا رہا ہے جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی، یعنی خدا کی وسعت کی ایک خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے، یعنی یہ اس کے نزدیک بھی یہ ضرور ایسی صفت ہوئی کہ جس کے اندر خدائی پائی جائے، یعنی خدا ہونا پایا جائے، وہی صفت اس میں یہ صفت اسی کے اندر پائی جا سکتی ہے جس کے اندر خدا ہونا پایا جائے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک شیطان خدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا خدا شیطان ہے، اور ہمارا خدا تو وہی ایک ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
وہی ایک خدا ہے ہمارا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا اور اس نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ یعنی اس شخص نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنی عبارت سے ابلیس کے لیے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ میں نے جو ابھی تشریح کی تو اس کے مطابق اس نے شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا یا نہیں؟ تو مسلمانوں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ اس کی وجہ سے کیا اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے بنایا؟ کسے؟ فرماتے ہیں وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین یوں، یعنی اس طرح حضور کی شان میں بھی توہین کر رہا ہے، اللہ کی شان میں بھی توہین کر رہا ہے۔ اللہ کی شان میں توہین اس طرح اس نے کی کہ ابلیس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اپنی ہی عبارت میں وہ پھنس گیا اور اللہ کا شریک وہ ٹھہرا رہا ہے ابلیس کو۔ اور حضور کی شان میں توہین تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین یوں کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے۔ ابلیس کا مرتبہ اس نے اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ معاذ اللہ کی خاص صفت جو ہے وہ اس میں حصے دار ہو گیا۔ اور یہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ۔ یعنی حضور کے لیے اگر وہی چیز ثابت مانو تو معاذ اللہ حضور کو ایسا محروم مانا کہ ان کے لیے اگر ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ، اور ابلیس کے لیے مان لیا کہ خدا کی ایسی صفت جو کسی میں نہ پائی جائے وہ شیطان میں پا لی جائے۔ تو اس لیے اللہ کا بھی گستاخ، رسول اللہ کا بھی گستاخ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مسلمانوں، کیا خدا اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ آپ بھی کہیے ضرور ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہے؟ سوال فرما رہے اعلیٰ حضرت، تو جواب دیجئے آپ لوگ کہ ضرور ہے، ضرور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور گستاخ کی عبارت، جس گستاخ کا نام جو ہے وہ اشرف علی تھانوی ہے، تو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ کہا تھا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر بعض کا مطلب کچھ، یعنی پورے نہیں بلکہ بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، سم انگلش میں بولتے ہیں، تو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، یعنی اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر کا مطلب یعنی کوئی بھی، یعنی کسی کا بھی نام لے لیا اس نے، زید و عمر یعنی ہم تم یہ وہ فلاں فلاں، زید و عمر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر کسی شخص، بلکہ شخص ہی نہیں، یہاں پہ عاقل اور بالغ انسان ہی نہیں، بلکہ آگے اس گستاخ نے کیا کہا؟ بلکہ ہر صبی یعنی ہر بچہ، صبی کا مطلب بچہ، بلکہ ہر صبی و مجنون یعنی پاگل،
بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام جتنے بھی جانور حیوان ہیں, حیوانات جتنے بھی چوپائے ہیں, ایسا علم غیب تو تمام جانوروں, چوپایوں, بچوں, پاگلوں, ہر ایک کو ایسا علم غیب حاصل ہے. معذور اس نے اپنی عبارت میں یہ کہا کہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ اس طریقے سے اس نے جو کہا تو کیا اس قول سے اس نے حضور کو گالی نہیں دی؟ یہ گالی دینا تو ہوا. آپ اپنے ہی طرف نظر کر لیجئے اور آپ ہی کو کوئی یہ بول دے کہ تم تو اتنا علم رکھتے ہو جتنا کتا علم رکھتا ہے, تم تو اتنا جانتے ہو جتنا سور جانتا ہے, پاگل آدمی کو بھی اتنا معلوم ہے. ایسے عام طور پہ کسی کو بول رہے کہ تم تو کیا پاگل کی طرح بات کر رہے ہو. عام طور پہ کیسے لوگوں کو بولتے ہیں, تم کیا پاگلوں کی طرح بات کر رہے ہو, ہاں, یا کتوں کی طرح بھوک رہے ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہی تو ہے, علم ہی کی بات تو ہوتی ہے نا کہ پاگلوں کی طرح بول رہے ہو یعنی پاگل جیسا علم ہے, تبھی تو پاگلوں کی طرح بول رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ گالی ہے کہ نہیں؟ ہاں, پاگلوں کی طرح بولنا کسی کے لیے بولے اگر آپ کہ تم پاگل کی طرح بول رہے ہو, کتوں کی طرح بھوک رہے ہو, چلا رہے ہو جانوروں کی طرح, تو یہ سب بولنا یہ گالی ہے یا نہیں؟ اور اس گستاخ لعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہا کہ یہ بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہے تو ایسا علم غیب تو ہر انسان, یہ وہ جو بھی ہو, بلکہ ہر بچہ, ہر پاگل, تمام حیوانات اور تمام چوپایوں کو بھی معاذ اللہ ایسا علم حاصل ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ کیا اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا کہ جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی, تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ تجھے کچھ شبہ ہو سکتا ہے اس قول میں؟ اگر تو ایمان والا ہے, تو مسلمان ہے, حضور کا امتی ہے, اور اس قول میں بھی تو تردد میں پڑا ہے, شک و شبے میں پڑا ہے کہ یہ کفریہ ہے یا نہیں. عام آدمی کے لیے تم گالی سمجھ سکتے ہو, اپنے لیے تم گالی سمجھ سکتے ہو, اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا بولے تو کیا اس کے گالی ہونے میں تمہیں شبہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت دریافت کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں, بتاؤ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے صریح ہونے میں, یعنی ایسا یہ جو اس نے کہا ہے توہین آمیز جو بھی جملے کہے, تو اس گالی کے صریح ہونے میں, یعنی صریح کھلم کھلا بالکل صاف ظاہر باہر, کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, جملہ نہیں ہے ایسا کہ اس میں کچھ ادھر ادھر کر سکتے ہو, کچھ اس میں تعویل کر سکتے ہو, نہیں, بلکہ اس کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے. یہ اتنی سخت گالی والی بات تھی, یہ گالی ہی تو تھی, اور اس میں بھی جو ہے تو ان کی توہین نہ جانے. تو کہاں کا ایمان ہے تیرا؟ تو اگر ایمان والا ہے تو فوراً کہے گا کہ یہ بالکل بلا شبہ صریح گالی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگویوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں
پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے؟ اگر اتنا ہی اگر تجھے اعتبار نہ آئے، یعنی تجھے اب بھی اگر شک ہو رہا ہے، اعتبار نہیں ہے ہماری بات پر، تو خود انہی گستاخوں انہی بدگویوں سے پوچھ لو اس طریقے کا جملہ کہہ کے کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں، یعنی انہی سے پوچھ لو کہ کیا تمہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایسے، یا تمہارے استادوں کو ایسا کہہ سکتے ہیں، یا تمہارے پیر جی لوگوں کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے؟ اشرف علی کو ہی کہہ دو کیا ہے اشرف علی تجھے اتنا علم ہے جتنا سور کو ہے، یا کوئی بھی ایسا کہے کہ نہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے تو اسی کو کہہ دے کہ ہاں تجھ کو اتنا علم ہے، یا تیرے باپ کو اتنا علم ہے جتنا سور کو ہے، اتنا علم، اس طریقے سے کہہ کے دیکھ لو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسا گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، گدھے، کتے، سور کے ہمسرو، اس طریقے سے ان کو بولو، اس طریقے سے کسی کو بھی بولو، تم کسی کو بھی بول کے اس طریقے سے دیکھ لو، اور پھر وہ اگر تمہاری حجامت نہ بنائے یا تمہیں کچھ نہ بولے، غصہ نہ دکھائے تو پھر کہنا، اور اگر غصہ دکھائے تو انہی سے پوچھو کہ بھائی کیا ہم نے غلط بات کہی ہے؟ اچھی بات تو کہی ہے، جو تمہارے جو ہے وہ بڑے بڑوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی شان میں ایسا کہہ دیا اور تمہیں ذرہ برابر بھی ملال نہیں آیا، کچھ اثر نہیں ہوا، اور تمہارے متعلق ہم نے اگر ایسا کہہ دیا تو تم کو فوراً جو ہے وہ لگ گیا، ہاں تمہارے اندر آگ لگ گئی اس کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اسی درس یہ اسی عبارت کا محاسبہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ درس تمہید ایمان میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام گستاخوں سے دور و نفور فرمائے، ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بد مذہبی، ہر طرح کی گستاخی، ہر طرح کی کفر و شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔